له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، آج جس موضوع پر، جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. موضوع کیا ہے؟ پردہ ہے نا، پردہ ہے، پردہ، حجاب. موضوع معلوم ہو گیا؟ پردہ. کس کا پردہ؟ عورتوں کو پردہ ہے نا. شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین میں ایک بڑی پیاری آیت ذکر فرمائی. پہلے وہ آیت پڑھتا ہوں. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات تمام عیبوں سے، تمام خامیوں سے. کون سی ذات؟ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں. خلق الازواج کلها، تمام چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کا مقابل بنایا ہے. اور ایک بات یہاں اور بھی ذہن میں رکھیں، جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کا بھی جوڑا ہے، اور جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی اس کا بھی جوڑا ہے. جس چیز کا ہمیں علم ہے اس کا بھی جوڑا ہے، اور جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کا بھی جوڑا ہے. اب آیت کو دیکھیں. سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کا مقابل بنایا ہے. مما تنبت الارض، زمین سے جتنی چیزیں اگتی ہیں ان کا بھی جوڑا ہے. اللہ، سائنس اب بتا رہی ہے. آج سے 1400 سال پہلے قرآن بتا چکا ہے کہ پودے جو زمین سے نکلتے ہیں، غلہ جات جو نکلتے ہیں، ان کے بھی جوڑے جوڑے ہیں. تو زمین سے نکلنے والی تمام چیزوں کے بھی جوڑے جوڑے ہیں. وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور انسانوں میں سے بھی ہر ایک کا مقابل ہر ایک کا جوڑا ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے ان کا بھی جوڑا موجود ہے. اچھا، ایک آیت اور ملا لے جو سورہ زاریات کی ہے. اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
کائنات کی ہر شے کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پتہ یہ چلا کہ اس یونیورس میں، اس کائنات میں اللہ is running in this universe. اس کائنات میں قانون چل رہا ہے، یہ قانون جاری ہے. اور سورہ یاسین کی اس آیت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو قانون جاری ہے اللہ کا اس کائنات میں، اس قانون کا نام قانون تزویج ہے، جوڑے کا قانون ہے. اور اس قانون کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اس قانون سے باس بادل موت پر استدلال فرمایا ہے. کیسے؟ گورے کا جوڑا کالا، لمبے کا جوڑا ناٹا، بلندی کا جوڑا پستی، اونچائی کا جوڑا نیچائی. گورے کا جوڑا کالا، الٹے کا مقابل سیدھا، دن کے مقابل میں رات، صبح کے مقابل میں شام. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا جوڑا نہ ہو. اب اللہ یہ کہتا ہے کہ جب قانون یہ ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہو تو دنیا کے بعد ایک دوسرا عالم، اس عالم کا مقابل ایک عالم آخرت کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ اس عالم کے بعد ایک دوسرا عالم ہو؟ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا آخرت ہونا یہ طبعی طریقے سے ثابت ہو گیا، نیچرلی ثابت ہوا ہے، نیچرل ہے، اس کو بغیر مانے چارہ نہیں ہے. ہر چیز کا جوڑا تو دنیا کا جوڑا کیا ہونا چاہیے؟ بولو، دنیا کا جوڑا آخرت ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے باس بادل موت پر، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر استدلال فرمایا ہے اس قانون سے جو قانون اس نے اس کائنات میں جاری کر رکھا ہے، جس کو ہم سورہ یاسین کی اس آیت کریمہ کے تناظر میں، اس آیت کریمہ کی روشنی میں قانون تزویج نام رکھ سکتے ہیں، جوڑے کا قانون. ہر چیز کا جوڑا تو مرد کا جوڑا عورت نا، یہ ثابت ہوا. ہر چیز کا جوڑا تو مرد کا جوڑا عورت. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ ہر چیز کا جوڑا مرد کا جوڑا عورت. اب دوسرا اسٹیپ بہت غور سے سنیے ورنہ کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جب یہ جوڑا ملتا ہے تب مقصد پورا ہوتا ہے. مقصد کی تکمیل کے لیے، مقصد کے پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جوڑا ملے. ملنے کے بعد تب مقصد پورا ہوتا ہے. اب کوئی نوجوان یہ کہ میں شادی نہیں کروں گا، مجھے لڑکا چاہیے، چلے گا؟ بغیر شادی کے لڑکا؟ کوئی نوجوان یہ کہے میں کسی عورت سے جو اس کا جوڑا ہے شادی نہ کرے اور یہ کہے کہ میں شادی کی خواہش نہیں رکھتا، میں شادی نہیں کروں گا اور مجھے لڑکا چاہیے، بے وقوف ہے. اس لیے کہ چیز جب اپنے جوڑے سے ملے گی تب مقصد پورا ہوگا. مرد اپنے جوڑے عورت سے ملے تب بچہ وجود میں آتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جب تک چیز اپنے جوڑے سے نہ ملے تب تک مقصد پورا نہیں ہوتا. ایسے ہی یہ دنیا اگر آخرت کے ساتھ نہ ملے تو دنیا بے مقصد ہو جاتی ہے. ایسے جیسے مرد بغیر عورت کے، عورت بغیر مرد. یہ ثابت ہوا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی ہر چیز کا جوڑا جوڑا، مرد کا جوڑا عورت. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب جوڑا ملتا ہے، چیز اپنے جوڑے سے ملتی ہے تب مقصد پورا ہوتا ہے.
یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اور وہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دنیا اگر آخرت کے ساتھ نہ ملے تو دنیا بے مقصد ہو جاتی ہے. دیکھیے ایک آیت کو ملا لیجئے, کتنی حسین بات کہی گئی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا اور تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ یعنی اگر لوٹائے جانے کا تصور نہ ہو تو تمہارا پیدا کیا جانا, اس دنیا میں برپا کیا جانا عبث ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. دنیا اگر آخرت سے نہ ملے تو مقصد پورا نہیں ہوتا. دنیا کا دنیا بیکار اور عبث ٹھہرتی ہے, اور اللہ کوئی عبث کام نہیں کرتا, بیکار کام نہیں کرتا, لغو اور بے فائدہ اور فضول کام نہیں کرتا. اب یہ سمجھیں کہ جوڑا تو ہے مگر ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے کار میں کام کرنا چاہیے. ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. ٹکراؤ جہاں بھی ہوگا نظام برہم برہم ہوگا. ہر ایک کو اپنے دائرے کار میں کام کرنا چاہیے. مثلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو عورتوں کے برابر ہونا چاہیے. یہ بولتے ہیں نا, عورت کو مردوں کے برابر ہونا چاہیے جو ہو, کیسے بھی ہو. ایک طریقے سے تو یہ بات صحیح ہے کہ مرد عورت دونوں برابر ہونے چاہیے. مردوں کو عورت کے برابر ہونا چاہیے. ایک ناحیے سے تو صحیح ہے کہ جو حق مردوں کا ہے وہی حق عورتوں کو دیا جائے. حقوق میں دونوں مساوی ہوں, حقوق میں دونوں برابر ہوں. یہ بات تو مساوات کی صحیح ہے, برابری کی صحیح ہے. حق میں دونوں برابر ہوں. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ دونوں کا دائرے کار الگ ہو, وہ اپنے دائرے میں کام کرے اور مرد اپنے دائرے میں کام کرے, اور دونوں کو اپنے دائرے کار میں کام کر کے اپنے استعداد کو, اپنی فطری صلاحیت کو ترقی دینے کا موقع ملے. اب بتائیے عورت کا دائرے کار کیا ہے اور مرد کا دائرے کار کیا ہے؟ عورت کا دائرے کار گھر ہے اور مرد کا دائرے کار باہر ہے. اب یہ دونوں اپنے اپنے دائرے کار میں کام کریں, اس طریقے کی مساوات بالکل صحیح ہے. عورت کا دائرے کار الگ, مرد کا دائرے کار الگ. عورت گھر میں, گھر کے دائرے میں رہے, مرد باہر کے دائرے میں رہے. دونوں کا دائرے کار الگ الگ ہو اور دونوں اپنی اپنی صلاحیتوں کو ترقی دیں. یہ شق بھی صحیح ہے. تیسری شق صحیح نہیں ہے کہ مرد اور عورتوں کا دائرے کار ایک ہو جائے. مرد آفس جائے تو عورت بھی آفس جائے, مرد فیکٹری جائے تو عورت بھی فیکٹری جائے, مرد بے حجاب ہو تو عورت بھی بے حجاب ہو, مرد منہ کھول کر چلے تو عورت بھی منہ کھول کر چلے. دونوں کا دائرے کار ایک ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ تیسری شق صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ دونوں کا دائرے کار ایک ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں. اب صلاحیت الگ الگ ہو, ایک لیبر کو وہی تنخواہ دیں گے جو ایک انجینئر کو دیں گے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے, دونوں کا دائرے کار الگ الگ ہے. انجینئر کا کام ہے انسٹرکشن دینا, ہدایات دینا, اور لیبر کا کام ہے یہ چیز یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنا, وہاں سے وہاں رکھنا. تو انجینئر کو اور لیبر کو دونوں ہی انسان ہیں مگر دونوں کا دائرے کار الگ الگ ہے. دونوں کا حلقے کار ایک ہو جائے, دائرے کار ایک ہو جائے تو تصادم رکھا ہے, جھگڑا اور فساد رکھا ہے. ایسے ہی مرد اور عورت کا دائرے کار ایک ہو جائے
تو نظام عالم درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی. کیا؟ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، سورج کو اجازت نہیں کہ وہ چاند کے آربٹ میں داخل ہو سکے، اور چاند کو اجازت نہیں کہ وہ سورج کے آربٹ میں داخل ہو سکے. سورج اپنے دائرے میں اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، چاند اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، دونوں اپنے اپنے دائرے کار میں کام کر رہے ہیں. سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، چاند اپنے مدار میں گھوم رہا ہے. بتاؤ اگر سورج چاند کے مدار میں داخل ہو جائے اور چاند سورج کے مدار میں داخل ہو جائے، نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. ایسے ہی اس دنیا کا چاند ہے عورت اور اس دنیا کا سورج ہے مرد. جس طرح سورج چاند کے آربٹ میں داخل ہوگا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، اور چاند اگر سورج کے مدار میں آ جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ایسے ہی مرد اس دنیا کا چاند اور عورت مرد اس دنیا کا سورج اور عورت اس دنیا کی چاند، دونوں کا دائرے کار الگ ہے. دونوں ایک آربٹ میں آ گئے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. دونوں کو اپنے اپنے دائرے کار میں کام کرنے دو. سورج کو اپنے دائرے کار میں اس کی الگ اہمیت ہے، چاند کو اپنے دائرے کار میں اس کی الگ اہمیت ہے. دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیں گے نظام عالم تباہ ہو جائے گا. آج ہم نے کیا کیا ہے؟ عورت اور مرد کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اب آپ سوال کریں گے بھائی عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی دائرے کار میں کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جواب اس کا وہی ہے کہ دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں نا. اور یہ صلاحیتیں کس نے رکھی ہے؟ جس نے عورت اور مرد کو بنایا ہے. جیسے اللہ نے مرد کو برتری دی ہے عورت کے اوپر، مرد کی حیثیت حاکم کی ہے اور عورت کی حیثیت محکوم کی ہے. اسی وجہ سے قرآن میں کہا گیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر، قوام ہے، ان کے سسٹینر ہیں عورتوں کے، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. عورت وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتا ہے، اس لیے کہ دونوں کے جسمانی ساخت اللہ نے الگ الگ بنائے ہیں. اب ظاہر ہے کہ دونوں کی جسمانی ساخت الگ الگ، جسمانی بناوٹ الگ الگ، صلاحیتیں الگ الگ، استعدادات الگ الگ، سوچ فکر سمجھ الگ الگ، تو دونوں کو ایک جگہ کیسے لایا جا سکتا ہے؟ دونوں کو ایک دائرے کار میں کیسے لا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ کھڑا کرنے والا بھی بے وقوف اور جو کھڑا ہو وہ بھی بے وقوف. صلاحیتیں ایک نہیں، استعدادات ایک نہیں، الگ الگ. یہ تو ایسے ہوا جیسے آگ اور پانی دونوں کو اکٹھا کر دو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ آخر ایک کو بڑا کیوں بنایا گیا اور ایک کو چھوٹا کیوں بنایا گیا؟ یہ میں آسان لفظ استعمال کر رہا ہوں. ایک کو حاکم بنایا گیا اور ایک کو محکوم بنایا گیا، ایسا کیوں؟ دونوں کو برابر کیوں نہیں رکھا گیا؟ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں اس کے اوپر کہ چلو لڑنے والے جتنے ملٹری ہیں، جتنے افراد ہیں، سب کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے، ایسا چلے گا کیا؟ بھائی ایک کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، بقیہ سب ملٹری لڑنے والی ہوتی ہے. اگر سب کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے تو لڑائی ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. ایک کو بڑا بننا ہے فوجی نظام کو چلانے کے لیے، ورنہ فوجی نظام چلے گا ہی نہیں. سب کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے، ایک کمانڈر ان چیف رہتا ہے اور بقیہ سب اس کے ماتحت رہتے ہیں، اور اسی طرح فوجی نظام چلتا ہے. اگر سب کو کمانڈر ان چیف بنا دیا جائے تو فوجی نظام نہیں چل سکتا. ایک مثال دیتا ہوں میں. سوئی ہے اور یہ کپڑا ہے، برابر ہے. اب سوئی کو کپڑے میں جب تک ڈالیں گے نہیں تب تک کپڑا سلے گا.
تو سوئی کو مضبوط رہنا ضروری ہے اور کپڑے کو نرم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ سوئی مضبوط رہنا اور کپڑا نرم رہنا، تب جا کر کے آپ کی شرٹ تیار ہوگی اور آپ کا کرتا تیار ہوگا۔ اور اگر دونوں سخت ہو جائیں تو یہ بھی سوئی کی طرح سخت ہو جائے، اور سوئی تو سخت ہے ہی، بتائیے سوئی کو سوئی میں کیسے ڈالیں گے؟ کپڑا سل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کو وجود میں لانے کے لیے، کوئی کام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سخت ہو تو دوسرا نرم ہو، ایک فاعل ہو تو دوسرا منفعل ہو، ایک مؤثر ہو تو دوسرا متاثر ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ سوئی سخت ہوتی ہے، کپڑے کو نرم ہونا ضروری ہے، تب قمیص وجود میں آئے گی، ورنہ ننگے گھومو گے، مانگو گے نہیں۔ اس چیز کو مانو نا تو ننگے گھومو۔ سوئی سخت کپڑا نرم، تب قمیص سلتی ہے۔ ایسے ہی مرد حاکم اور عورت محکوم، اس طرح اگر معاملہ نہ ہو تو کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا، کوئی خانگی نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ سوئی اور کپڑے کی مثال، اگر عورت بولے کہ میں تم سے نیچے کیوں ہوں تو بتا دینا کہ کیا سوئی ہے تو کہ کپڑا ہے، بول۔ اگر تو سوئی ہے تو میں کپڑا ہوں، اور اگر میں سوئی ہوں تو تجھے کپڑا بننا پڑے گا، نہیں تو شرٹ وجود میں نہیں آتی، قمیص نہیں وجود میں آتی، ایک کو نرم ہونا ہی پڑے گا۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک فاعل ہو دوسرا منفعل ہو، ورنہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اور ایک حاکم ہو، ایک محکوم ہو، ایک اوپر ہو، ایک نیچے ہو، ایک سخت ہو، ایک نرم ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو سخت ہے وہ بڑا ہی ہے، جو نرم ہے اس نے اس کی تنقیص ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم بنا کر کے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ایسا نہیں، بلکہ سر میں دماغ ہے، دل ہے، دل اور دماغ سوچتے ہیں اور پورے اعضاء اس کا حکم مانتے ہیں، برابر ہے؟ دماغ بولتا ہے ہاتھ اٹھا تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے، دماغ بولتا ہے چل تو آدمی چلنے لگتا ہے۔ تو دماغ کی حیثیت حاکم کی ہے اور پورے بدن کی حیثیت محکوم کی ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کے علاوہ پورا بدن بیکار ہے؟ دھیرے دھیرے پورا بدن نکال دو، دماغ ہی کیا کرے گا؟ ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، پیٹ نکال دو، اوجڑی نکال دو، کچھ بچے ہی نہ، خالی دماغ کیا تیر مار لے گا؟ اس طرح جس طرح فاعل کی اہمیت ہے اسی طرح منفعل کی بھی حیثیت ہے، جس طرح اپنے دائرے کار میں مرد کی اہمیت ہے اسی طرح عورت کے دائرے کار میں عورت کی اہمیت ہے۔ الگ الگ دائرے کار ہو جائے، میدان عمل الگ الگ ہو جائے تو اس طریقے کا مساوات ہو سکتا ہے۔ حقوق میں مساوات، دائرے عمل الگ الگ ہو، اس طرح مساوات ہو سکتی ہے۔ لیکن تیسری قسم جو ہے کہ دائرے کار ایک ہو جائے اور نظام چلتا رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا کہ عورت گھر میں رہے گی اور مرد باہر رہے گا، جگہ بتا دی گئی اس کی۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے، فرمایا کہ گھروں میں ٹھہری رہو، تمہارا دائرے کار گھر ہے، جمی رہو اپنے گھروں میں اور باہر نہ نکلو پرانی جاہلیت کے بناؤ سنگار کے ساتھ، مٹکا کر چلنا، بے پردہ چلنا، ایسا کپڑا پہن کر چلنا کہ لوگوں کی نظر چپک جائے، ایسی چال چلنا کہ خامخواہ لوگ دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو تم گھروں میں رہو،
تمہارا دائرے کار وہ ہے وقرن فی بیوتکن. اچھا نکلنے کی اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ کہ نکلو تو تبرج نہ ہو. تبرج مانے جاہلیت کا بناؤ سنگار نہ ہو. اس شرط کے ساتھ باہر نکل سکتی ہو. اور کیا کام ہے تمہارا گھر میں؟ واقمنا الصلاۃ نماز پڑھو، وآتینا الزکات زکات دو، واطعنا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جس طرح اللہ کی اطاعت مردوں کے اوپر ضروری ہے ایسے عورتوں کے اوپر بھی، جس طرح رسول کی اطاعت مردوں کے اوپر ہے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور کیا کرنا ہے عورتوں کو؟ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ. اور گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھو. یہ کام ہے تمہارا. بقیہ ساری چیزوں میں تو مساوات ہے. آگے وہی آیت بیان فرمائے گی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں وغیرہ وغیرہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اس کا مطلب جس طرح ایمان مردوں کے لیے ضروری عورتوں کے لیے ضروری، جس طرح اسلام مردوں کے لیے ضروری عورتوں کے لیے ضروری، جس طرح اللہ کے حکم کی فرما برداری مردوں کے لیے ضروری عورتوں کے لیے ضروری، جس طرح روزہ رکھنا مرد کے لیے ضروری عورت کے لیے ضروری، جس طرح صدقہ دینا مرد کے لیے اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی ہے. اور جس طرح اللہ سے ڈرنا مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، جس طریقے سے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے فرض ہے عورتوں کے لیے بھی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے جس طرح اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے مردوں کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے عورتوں کے لیے. اگر اس طریقے سے کوئی مرد اور عورت کرتا ہے تو اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. تو اللہ نے اس کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ گھر میں رہے گی، باہر نہیں نکل سکتی. باہر نکلے گی تو پردے کے ساتھ نکلے گی. بغیر پردے کے باہر نہیں نکل سکتی اس لیے کہ بے پردہ مرد رہے گا. عورت بے پردہ نہیں رہ سکتی اس لیے کہ اس کا دائرہ کار گھر ہے، اندر ہے. باہر بھی نکلے گی تو نقاب کے اندر، حجاب کے اندر، پردے کے اندر نکلے گی. مرد بے نقاب نکلے، عورت بے نقاب نہیں نکلے گی. یہ تو ایسے ہی ہوا کہ مرد بے نقاب گھوم رہا ہے اور عورت کو بھی بے نقاب گھومو تو دونوں کا دائرہ کار تو ایک ہو گیا نا. وہ بھی بے نقاب گھوم رہا ہے، یہ بھی بے حجاب گھوم رہی ہے، تو دونوں کا دائرہ کار ایک ہو گیا. اور دونوں کا دائرہ کار اگر ایک ہو جائے تو پھر نظام عالم درم برم. آج جتنے فسادات ہو رہے ہیں یہ نظام عالم کے اندر جو بگاڑ ہے یہ مرد اور عورت کا دائرہ کار ایک ہو جانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک آیت کریمہ دیکھیں کتنی پیاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ بطور خاص امہات المومنین کے لیے سنائی، لیکن اس میں امت کی تمام عورتیں شامل ہیں. دیکھیے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. عورت جب مرد سے بات کرے اول تو بے جھجک کسی غیر مرد سے بات نہیں کر سکتی ہو. پردے کے پیچھے سے اگر بات کرنا چاہے تو اجازت ہے، پردے کے باہر آ کر نہیں. پردے کے پیچھے سے بات کرے تو جائز ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ فلا تخضعن بالقول. اپنے آواز میں لچک نہ پیدا کرے، ذرا آواز میں روکھا پن ہو. اگر آواز میں لچک پیدا ہوئی، آواز لوچدار ہوئی تو سننے والا آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں، قسمت آزمائی جا سکتی ہے، یہ عورت قابو میں آ سکتی ہے. دل میں آدمی کے اگر بیماری ہے تو وہ خواہش کر بیٹھے گا اس طریقے کی. یہ حکم ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھو. اب بتائیے جب اپنی آواز پست رکھو یہ حکم ہے عورتوں کے لیے تو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ عورت گانے گائے؟ فلموں میں جو گانے گائے جا رہے ہیں، جو عورتیں گاتی ہیں، اسلام کہتا ہے کہ
تمہاری آواز بھی پردہ ہے، اور گانے کتنے لوچدار آواز میں گائے جاتے ہیں، کتنی لچک ہوتی ہے اس کے اندر. اور یہاں کہا گیا کہ عورتوں کی آواز میں لچک نہیں ہونا چاہیے. اس سے پتا چلا کہ عورت گانا گا کر کے لوگوں کو نہیں سنا سکتی. یہ فلموں میں جو گانے گائے جاتے ہیں اور عورتوں سے گانے کے لیے کہا جاتا ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ گانے گانا بھی حرام ہے اور اس عورت کے گانے سننا بھی حرام ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. اور اس کے بعد ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. یہ دیکھیں حکم ہے مردوں کے لیے. اب آدمی ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، چکر مکر دیکھتا رہتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو. یہ مومنوں کو پست رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ نگاہیں جھکا کر چلنا. کہتے ہیں کہ اگر بمبئی وغیرہ کا حال یہ ہے کہ اگر نگاہ جھکا کر چلو، زمین کی طرف دیکھ کر چلو تو جان کا خطرہ، اور سامنے دیکھ کر چلو تو ایمان کا خطرہ. اب کیا کیا جائے؟ اگر آدمی نگاہ جھکا کر چلے تو جان کا خطرہ، سامنے سے گاڑی آ گئی تو آپ تو نگاہ جھکائے چل رہے ہیں، تو اگر نگاہ جھکا کر چلے تو جان کا خطرہ، اور اگر نگاہ اٹھا کر چلے تو بھائی ایسی ایسی صورتیں ہیں کہ بھائی کیا کہنے ہیں، وہاں ایمان ہی آدمی کا چلا جائے. تو اب کیا کرنا؟ جان دے دینا کہ ایمان دے دینا؟ بولو. نظر جھکا کر چلے تو جان گئی، اور نظر اٹھا کر چلے تو ایمان گیا. اب جان دو گے کہ ایمان دو گے؟ بولو. نہیں نا، دونوں نہیں دو گے نا. تو اب تیسری شکل کیا ہے؟ دیکھتے چلو ایسے، کبھی زمین کی طرف دیکھ لو، کبھی سامنے دیکھ لو. اچھا کوئی عورت اگر سامنے آ جائے تو ایمان کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ آؤ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، معاملہ یہ ہے کہ بعض شہر ایسے ہیں کہ سر جھکا کر چلو تو جان کا خطرہ، سر اٹھا کر چلو تو ایمان کا خطرہ. بیچ والا راستہ آپ بتائیے کہ آدمی نگاہ اٹھا کر بھی چلے، راستہ دیکھتا ہوا بھی، اور ایمان نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا. حل حدیث پاک اس طرح: وان ابن بریدہ عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه ابو داؤد فی کتاب النکاح. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح میں لائے جہاں نکاح کا بیان ہے، وہاں یہ حدیث وہاں موجود ہے. حضرت ابن بریدہ سے حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ یہ کہتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا. یہاں آئے، کہا کہ علی ایک بات دھیان میں رکھ لو، لا تتبع النظرة النظرة، ایک دم نگاہ جھکا کر بھی نہیں چلنا ہے، اور سامنے دیکھنا ہے. لیکن اگر ایمان کا خطرہ آ جائے سامنے دیکھنے پر، کوئی عورت آ جائے، کوئی لڑکی آ جائے، تو لا تتبع النظرة النظرة، تو نظر کے بعد نظر مت ڈالو. ایک نظر پڑ گئی نا، بس اب اس کی طرف نگاہ مت کرو. اب ایک نظر پڑی، کہتے ہیں تھوڑا اور سینک لیں نگاہ کو، پھر تھوڑا اور دیکھ لیں. نہیں، سامنے دیکھو، مگر ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد دوسری مرتبہ اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں نظر جمی ہے تو جم گئی ہے، چپک گئی ہے، بالکل اس کی ممانعت ہے. اگر نگاہ پڑ گئی تو ایک نگاہ معاف ہے، بقیہ دوسری نگاہ معاف نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سے کہا، کس سے کہہ رہے؟ اپنے داماد سے، جس کو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ دی ہے، کہ علی لا تتبع النظرة النظرة، ایک نظر پڑ جائے غیر عورت پر تو معاف ہے. فإن لك الأولى، پہلی نظر معاف، وليست لك الآخرة، دوسری نظر معاف نہیں ہے. تو اب کیسے چلنا ہے؟ نظر جھکا کر بھی نہیں چلنا ہے، نظر اٹھا کر بھی نہیں چلنا ہے، بیچ بیچ والا راستہ اختیار کرنا ہے. نگاہ پڑ جائے، بس ایک نگاہ پڑ گئی بس ہو گیا، دوسری نگاہ اس کے اوپر مت ڈالو. یہ حل پیش کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا کہ نیچے دیکھ کر چلو
تو جان کا خطرہ، سر اٹھا کر چلو تو ایمان کا خطرہ. کیا کیا جائے؟ اس حدیث میں اس کا حل ہے. ایک نظر دیکھ لو، یا پڑ گئی نگاہ تو دوسری نظر مت ڈالو. یہ مطلب ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. نیچی رکھنے کا یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین پر دیکھتے ہوئے گالی چلے. اچھا، مردوں کو تو حکم ہو گیا کہ نگاہیں نیچی رکھو. عورتوں کو حکم ہے کہ پردے کے پیچھے سے لڑکوں کو جھانکتی رہیں، مردوں کو جھانکتی رہیں. نہیں، ان کے لیے بھی قانون بتایا گیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور عورتوں سے یہ کہہ دو، مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ادھر مردوں کو حکم ہوا کہ تم تاک جھانک مت کرو، اور عورتوں کو بھی حکم دے دیا گیا کہ تم بھی تاک جھانک مت کرو. دونوں کے اوپر پابندی لگا دی گئی. ایک نظر پڑ گئی، چاہے عورت کی مرد کے اوپر پڑ جائے، مرد کی عورت کے اوپر پڑ جائے، پہلی نظر معاف، دوسری معاف نہیں ہے. گھور کر کے دیکھنا ایک دوسرے کو درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کا جسم تو چھوڑیے، عورت کی آواز کو احترام عطا فرمایا، تقدس عطا فرمایا. عورت کی آواز پردہ ہے، اس پر عورتیں جتنا فخر کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے وجود ہی کو نہیں، ان کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے، اللہ نے ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو احترام بخشا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ مقدس ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ محترم ہیں، اس کا احترام کیا جائے. وہ غیر کے سامنے اپنا لب نہ کھولیں، ضرورت پڑے تو آواز میں روکھا پن ہو، ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے، ورنہ نہیں، آواز میں روکھا پن ہونا چاہیے. اور ایک جگہ تو فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت جب چلے تو اگر پازیب پہن رکھا ہے اس نے تو اس طرح نہ چلے کہ پازیب کی آواز دوسروں کے کانوں تک پہنچے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، زمین پر پاؤں اس طرح نہ مارے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ پازیب کی جو جھنکار ہے وہ دوسرے مرد کے کانوں میں پہنچے. بتائیے، اللہ نے عورت کے وجود ہی کو نہیں بلکہ اس کے پائل کی جھنکار کو بھی کہا کہ اس کا بھی پردہ ہونا چاہیے. بتائیے، اللہ اکبر. آواز بھی پردہ ہے، منہ سے جو اس کی آواز نکل رہی ہے اللہ نے اس کے لیے بھی کہا کہ اس کا بھی پردہ ہونا چاہیے. وجود تو چھوڑو، ارے یہ وجود ہے عورت کا، یہ تو پورا پردہ ہے ہی. عورت کے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، بات جو ہے، بات کو اللہ نے پردہ قرار دیا ہے. یہ عورت کی بات بھی پردہ ہے، دوسرے کے کان تک نہ پہنچے. اور یہی نہیں بلکہ اس کی پازیب کی جھنکار کو اللہ نے اتنا محترم قرار دیا کہ پازیب کی جھنکار کو بھی پردہ عطا کر دیا ہے کہ دوسرے کے کانوں تک نہ پہنچے. یہ ہے عورت کی اہمیت اور اس کے پردے کی اہمیت. ہوا کیا کہ عورت جب اپنے دائرے کار سے نکلی، گھر سے نکلی تو حجاب کی اور پردے کی پہلی کڑی ٹوٹ گئی. اب باہر نکلی تو آواز بے حجاب ہو گئی، آواز بے پردہ ہو گئی. اور آواز جب بے پردہ ہوئی تو پھر ایک اور کڑی ٹوٹی، چہرہ بے نقاب ہو گیا. پھر یہ کڑی ٹوٹی تو خیالات آزاد ہوئے، خیالات بے حجاب ہوئے، خیالات بے نقاب ہوئے. اور جب خیالات بے نقاب ہوئے تو پھر کپڑے دھیرے دھیرے کم ہونے لگے، پھر دکھائی دینے لگا چہرے کے ساتھ ساتھ عورت کے جسم کا ہر حصہ. رانیں کھلی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، پنڈلیاں کھلی دکھائی دے رہی ہیں، گداز باہیں کھلی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یہاں تک کہ سینہ کھلا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کپڑے مختصر ہوتے گئے، یہاں تک کہ شرمگاہ بھی کھل گئی، بے حجاب ہو گئی، جس کی حفاظت کے لیے حجاب کا یہ طویل سلسلہ، یہ لمبا سلسلہ قائم کیا گیا تھا. اور مرد نے اسے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا. عورت یہ سمجھتی ہے کہ مجھے مردوں جیسا حق مل رہا ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہی بے وقوف کہ اس کو مرد کے دائرے کار میں لا کر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی توہین کی جا رہی ہے، اس کو اس کے دائرے کار سے نکال دیا گیا. اس کا اصل دائرے کار تو گھر ہے، گھر سے باہر نکال دیا گیا تو اس کی اس میں عزت نہیں، اس کی توہین ہے. اس توہین کو کاش عورت سمجھ لے. ہم جگہ جگہ یہ دیکھتے ہیں
کہ یہ بے پردگی بالکل عام ہو گئی ہے. بے پردگی عام ہو گئی ہے. کہیں بھی جاؤ، جلسے جلوس کے اندر بھی جاؤ، شادیوں میں جاؤ، تو آپ ہر جگہ عریانیت اور فحاشی اور بے پردگی آپ دیکھیں گے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، نبی سے کہا جا رہا ہے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اور وہ بناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. دیکھیے شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کی ایک ہی بیٹی تھی. کون؟ حضرت فاطمہ. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی بیٹیاں ہیں، بنت کی جمع بنات. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیعوں کا یہ خیال کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، یہ آیت ان کے اس خیال کی تردید کرتی ہے. تو اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے وہ بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے وہ نساء المومنین، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنوں کی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جلباب اپنے اوپر لٹکا لیں. کیا طریقہ ہوتا تھا معلوم ہے؟ آج کل جو نقاب چلے ہیں، برقعے ایک ایک طرح کے، کوئی ڈاکو برقع ہے تو پتہ نہیں کیسا کیسا برقع ہے، نہ جانے کیسے کیسے برقعے. پہلے جلباب کیا ہوتا تھا، پورے بدن کو عورت ڈھک لیتی تھی اور تھوڑا سا گھونگھٹ آگے نکال لیتی تھی، صحیح سے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جاتا تھا، اور عورت راستہ چلتے ہوئے کہیں گرنے پڑنے کا اسے اندیشہ نہیں ہوتا تھا، گھونگھٹ آگے نکال لیتی تھی. اگر آدمی دیکھنا چاہے تب بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا، پورا بدن ڈھکا ہوا اور تھوڑا گھونگھٹ آگے کو نکلا ہوا. یہ جو آج کل فیشنیبل برقعے نکلے ہوئے ہیں، یہ فیشنیبل برقعے بالکل کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو اس طریقے کے فیشنیبل اور ڈیزائن والے نقاب آ رہے ہیں کہ پردے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، خواہ مخواہ لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر چپک جاتی ہے. اسی سے تو منع کیا گیا کہ عورت کے اوپر آدمی کی نگاہ چپکے نہ. اب ایسے ایسے نقاب پہننے لگی ہے کہ نگاہیں چپک جاتی ہیں، اس سے پردے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے. سیدھا سادہ کپڑا پہن لیں اوپر سے اور آگے کی طرف گھونگھٹ لٹکا لیں، یہی پردہ ہے. اب پردہ کیا سمجھا جا رہا ہے؟ فیشن ایبل جو ہے طرح طرح کے نقاب، یہ پردے کے، اسے پردہ کہا جا رہا ہے. جبکہ جلباب کہتے ہیں ما یستر جمیع بدن المرأة، جو عورت کے تمام بدن کو ڈھانپ لے، یعنی عورت کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہو اور آگے گھونگھٹ نکلا ہوا ہو اور وہ راستہ دیکھ کر چلتی چلی جائے، کوئی دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کو دیکھ نہ پائے. یہ ہے جلباب. اسی کے بارے میں کہا گیا کہ مومن عورتیں، نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں جب وہ نکلے تو اپنے چادروں کے پلو اپنے سینوں کے اوپر لٹکا لے. فائدہ آگے بتایا گیا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، وہ پہچان لی جائیں گی اور ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. یعنی پردے کا مقصد یہ ہوا. اب ایک لڑکی بتائیے بے حجاب، چہرہ کھولے ہوئے، بال بکھرائے ہوئے اور جینز پینٹ پہنے ہوئے اور ٹائٹ شرٹ پہنے ہوئے چلتی چلی جا رہی ہے، کہیں آگا بھاگا جا رہا ہے تو کوئی پیچھے بھاگا جا رہا ہے، چلتی چلی جا رہی ہے. اچھا، اور ایک لڑکا ہوا کس کو چھیڑے گا؟ پہلے کس کو چھیڑے گا اس کو جو بے نقاب چل رہی ہے، جو بدن کو کھول کر کے دکھا رہی ہے. یہ شوق لڑکا اس کو تکلیف پہنچائے گا، اس کو چھیڑے گا. بقیہ جو لڑکی نقاب میں ہے اور تبرج کے ساتھ نہیں چل رہی ہے، کہہ دیں گے کہ یہ باحیا لڑکی ہے اور یہ بے حیا ہے. تو باحیا کو چھوڑ دیں گے، بے حیا کو جو ہے چھیڑیں گے، باشرم کو چھوڑ دیں گے، بے شرم کو چھیڑیں گے. وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ ایک جو لڑکی ہوتی ہے پردے والی، اس کو شوق لڑکوں کی چھیڑ چھاڑ سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو بے نقاب ہوتی ہیں لڑکیاں ان کو ہر کوئی چھیڑے گا، تکلیف پہنچائے گا. یہ مقصد بتایا گیا پردے کا کہ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خامخواہ تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور لوگ تم کو شریف زادی سمجھیں گے، اچھے گھر کی سمجھیں گے کہ دیکھو کتنے پردے کے ساتھ جا رہی ہے، اس کے بدن کے نشے وہ فرات نہیں دکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک بڑی عجیب و غریب بات بتانے جا رہا ہوں. شیطان کا
مقصد حضرت آدم کو بہکانے کا کیا تھا؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے. شیطان نے آدم کو بہکایا. بہکانے کا ایک مقصد جانتے ہیں کیا تھا؟ بڑا مقصد. آئیے پڑھتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو وسوسے میں ڈالا اور دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا. اور جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا، جانتے ہیں پہلے کیا ہوا؟ اس درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ لباس جو پہنے ہوئے تھے وہ اتر گیا، دونوں کے دونوں ننگے ہو گئے. جی تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں ننگے ہو جائیں. آج جو لوگ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور عام لڑکیوں کو، عام عورتوں کو بے پردہ دیکھنا چاہتے ہیں، بتائیے ان کا یہ عمل شیطان کا عمل ہے کہ نہیں؟ شیطان نے بھی تو وہی چاہا، وسوسہ دلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کروائی اور ان کے بدن سے جنت کا لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے. اچھا ننگے ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہ درخت کے جو پتے تھے وَاتَّفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے ایک درخت کے پتے سے اپنا ستر ڈھانکنے لگے. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ آدمی ننگا رہے یہ فطرت نہیں ہے. شرم و حیا مرد کے اندر بھی رکھ دی گئی ہے اور شرم و حیا کی خصلت عورت کے اندر بھی رکھ دی گئی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو بدن سے لباس اترنے کے بعد وہ لوگ اپنے شرمگاہ کو پتوں سے کیوں چھپاتے؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اول تو شیطان نے ان کے بدن سے لباس اتروا دیا. گویا جو عورت کو ننگا دیکھنا چاہے اور خود بھی ننگا رہے وہ شیطان کا کام کر رہا، خود شیطان ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حیا مرد کی فطرت میں داخل ہے، حیا انسان عورت کی فطرت میں داخل ہے. اور اپنے پوشیدہ اعضاء کو مرد بھی چھپانا چاہتا ہے اور عورت بھی چھپانا چاہتی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو جنت کا لباس بدن سے اترنے کے بعد حضرت آدم اپنے بدن کو، اپنے ستر کو پتوں سے کیوں چھپاتے؟ حضرت حوا اپنے بدن کو پتوں سے کیوں چھپاتی؟ اس کا مطلب حیا انسان کی فطرت میں داخل ہے. اور حیادار وہی ہوتا ہے جو اپنی شرمگاہ کو چھپائے، ظاہر نہ کرے. آج تو جتنی لڑکیاں ہیں، جتنی عورتیں ہیں، جتنی ہیروئنیں ہیں، بے نقاب رہنے والی عورتیں ہیں، یہ تمام شیطان کے نقش قدم پر چل رہی ہیں. اور انہوں نے حیا کا زیور جو ایک عورت کی فطرت ہے انہوں نے اتار کر کے ایک طرف رکھ دیا ہے. بے حیا ہونا یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، با حیا ہونا یہ انسانی فطرت ہے. اور شیطان سب سے پہلے یہی چاہتا ہے کہ انسان ننگا ہو جائے. اور سب ننگے ہو رہے ہیں، سب ننگے ہو رہے ہیں. آپ ٹی وی کا کوئی بھی چینل دیکھو آپ کو صرف ننگا پن ہی نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما، کہ آدم کی اولاد کہیں شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے. تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو، دونوں کو جنت سے تو نکلوا ہی دیا. اور ینزع عنہما لباسہما، پھر یہاں لباس کا تذکرہ کیا گیا کہ ان دونوں کا لباس اتروا دیا اس نے. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ لباس اترتا رہے. آپ دیکھو لباس کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، عورتیں بے پردہ ہوتی جا رہی ہیں. یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں، بنگال کے اندر بھی دیکھا، بہار کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ عورتیں پردے کی طرف زیادہ توجہ نہیں کر رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد جو قوام ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ تم پردے میں رہو، تمہارا دائرہ کار الگ ہے، تم پردے کے ساتھ رہو اور پردہ کرواؤ. اس طریقے سے بے حجابانہ گھومنا، بے نقاب گھومنا اور اپنے جسم کی نمائش کرنا یہ سب شیطان کا عمل ہے. یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ تم ننگے ہو جاؤ.
جیسے ہمارے ماں باپ کو اس نے جنت کے اندر ننگا کر دیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ یہاں بھی آدم کی اولاد، آدم کی بیٹیاں، آدم کے بیٹے سب کے سب ننگے ہو جائیں. ينزع عنهما لباسهما. تو آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شیطان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ آدمی ننگا ہو جائے. اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ وہ دونوں جب ننگے ہو گئے تو انہوں نے پتوں سے اپنا سطر جب ڈھانکنا شروع کیا، اس سے پتا چلتا ہے کہ حیا یہ انسان کی فطرت ہے، اور سطر کو چھپانا یہ نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے. حیا انسان کی فطرت ہے. کتنی عجیب بات ہے. جو سطر نہ چھپائے بے حیا ہوتا ہے، بے شرم ہوتا ہے. کپڑا یہیں بنا جاتا ہے نا، یہیں سطر ڈھانکنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اوپر سے نازل کیا. کتنی عجیب بات ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے. لباس نازل کیا ہے کائے کے لیے؟ لباس کائے کے لیے نازل ہوا ہے؟ یواری سوآتکم، تاکہ وہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے. یہ لباس کا مقصد ہونا چاہیے. لباس کا مقصد عریانیت اگر ہو کہ لباس ایسا پہنا جائے جس سے بدن پورا کا پورا جھلکے، تو یہ تو حرام ہوا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے ریفر کر دوں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم ما هم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في کتاب اللباس والزینہ. امام مسلم اس کو کتاب اللباس میں لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کے دو گروہ ہیں، دو قسمیں. میں نے ان کو نہیں دیکھا، آگے آئیں گے، میرے بعد آئیں گے. پہلا گروہ کون سا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، جیسے وہ گائے کی پونچھ ہوتی ہے نا، بیل کا پونچھ ہوتا ہے، ایسے کوڑے رہیں گے ہاتھ میں. وہ لوگوں کو ماریں گے اس سے. یہ جہنمی ہے. خواہ مخواہ لوگوں کو مارتے پھریں گے، کوڑا لیے رہیں گے ہاتھ میں، بلا وجہ ظلم کریں گے. اور دوسری قسم جہنمیوں کی کیا ہے؟ عورتوں کی. کیسی عورتیں؟ کاسیات عاریات، جو کپڑا پہن کر بھی ننگی رہیں گی. دیکھیے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی عورت کیسے ننگی رہتی ہے. چہرہ کھلا رہے ننگی ہے، ہاتھ پیر کھلے رہے ننگی ہے، اتنا کپڑا اونچا ہو جائے کہ سب کچھ دکھنے لگے تب بھی ننگی ہے. کپڑا پہن کر کے بھی جو ننگی رہے. آج فلموں میں دیکھیے ساری لڑکیاں جتنی آتی ہیں، جس کا کپڑا جتنا زیادہ کم ہوتا ہے وہ سب سے بڑی ہیروئن اور سب سے بڑی ایکٹر مانی جاتی ہے. یا کہا جا رہا ہے کہ وہ عورت جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہو، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. لا يدخلن الجنہ، جنت کے اندر نہیں جا سکتی. ولا یجدن ریحها، اور جنت میں جانا تو درکنار جنت کی ہوا پا نہیں سکتی. جبکہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جبکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے. دیکھیے یہاں کپڑا پہن کر ننگی اگر عورت نظر آئے تو بتایا گیا کہ ایسی عورت جہنمی ہے. اب بتائیے ایک عورت پورا کپڑا پہنے ہوئے چہرہ کھلا ہوا ہے، ایک عورت کپڑا پہنے ہوئے مگر اس کی رانیں دکھ رہی ہیں، ایک عورت کپڑا پہنے ہوئے اس کی ناف دکھ رہی ہے، ایک عورت کپڑا پہنے اس کا سینہ دکھ رہا ہے، ایک عورت کپڑا پہنے اس کی پیٹھ دکھ رہی ہے بلاؤز پہنے ہوئے. اس طریقے سے کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوں گی. نبی نے فرمایا میرے زمانے میں تو نظر نہیں آ رہی ہے، میرے بعد ہے. یہ وہی زمانہ ہے، کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے. ایسی عورتوں کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوسری قوم ہے، یہ دوسرا گروہ جو جہنم میں جائے گا. عورتوں کا گروہ، بے پردہ، بے حجاب. پردے کی اتنی تاکید ہے اسلام کے اندر. پورا قرآن آپ دیکھ جائیے، جہاں بھی عورت کا بیان ہے وہاں پر عورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے احکامات نازل فرمائے.
اور آئلی نظام کو، خانگی نظام کو درستگی کے ساتھ چلانے کے لیے کیسے کیسے احکام دیے ہیں، خاص طور سے پردے کا حکم. ایک جگہ تو کہا گیا، پہلے کیا ہوتا تھا، ایک عرب اپنے دوست کے یہاں گیا تو صبح کے اندر گیا تو صباح الخیر کہتے ہوئے گھس جاتا تھا، اور شام میں گیا تو مساء الخیر کہتے ہوئے گھر میں گھس جاتا تھا. اس طرح آدمی کی پرائیویسی متاثر ہوتی، کوئی بھی سامنے آ جاتا، کوئی بھی سامنے آ جاتا تھا. منع کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، جب تک کوئی اجازت نہ دے گھر والا تب تک اس کے گھر میں داخل نہ ہو. اور یہاں تک کہ کسی کے گھر پہنچ بھی گئے تو ایک دم دروازے کے پاس مت کھڑے ہو، کھڑکی کے پاس مت کھڑے ہو. اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ نوجوان باز ہوتے ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے بعد کھڑکی میں سے دیکھنے لگتے ہیں، کھڑکی میں سے دیکھنے لگتے ہیں. ارے بھائی، جب کھڑکی میں سے دیکھنا ہی ہے تو دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ دروازہ اگر تھوڑا سا کھلا ہوا تو ڈھکیل کر کے تھوڑا سا یوں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر مقصد کیا دروازہ کھٹکھٹانے کا؟ ایک آدمی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا اس نے کہا حجرے کا، اور کھڑکی میں سے دیکھنے لگا. آپ کو بعد میں پتا چلا، آپ نے فرمایا میں اگر اس کو کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا تھا. پردے کی اتنی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر. دیکھیے، جوڑے تو جانوروں کے بھی ہوتے ہیں اور ان کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. ان میں اور انسانوں میں ایک فرق یہی ہے کہ ان کے ہاں شرم نہیں ہے اور انسانوں میں شرم پائی جاتی ہے. اس طریقے سے دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، حیوانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں حیوان بھی جوڑا رکھتا ہے، مذکر و مؤنث وہاں بھی ہے، دونوں قسمیں ہیں وہاں. اور مرد اور عورت کے بھی جوڑے، انسانوں کے بھی جوڑے. سوال یہ ہے کہ پھر حیوان اور انسان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ جانوروں میں حیا اور شرم نہیں پائی جاتی، وہ راستوں میں اپنی خواہش پوری کرنے لگتے ہیں، شرم نہیں ہوں کیا. اب اگر یہی شرم اور غیرت اور حیا اگر انسانوں کے اندر سے اٹھ جائے تو بتائیے باب الامتیاز اور فارق اور فرق کرنے والی چیز کی یہ انسان ہے یا حیوان ہے، کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ یہ حیا شرم ہی تو ہے. قرآن میں عورت اور مرد کے درمیان جو لطیف اور نازک رشتہ ہے، جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح بیان فرمایا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس اور وہ تمہارے لباس. اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے کہ لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب یہ سمجھو میں کوٹ پہنے ہوئے ہوں، کوٹ ایک پہنے ہوئے. اب اس کوٹ کو اگر میں کھوٹی پر لٹکا دوں، لباس ہے نا، کھوٹی پر اس کو لٹکا دوں اور کہیں باہر چلا جاؤں، اس کو چھوڑ دوں، اب کیا ہوگا؟ وہاں چھپکلی بیٹھ جائے گی، وہاں کیڑے مکوڑے بیٹھ جائیں گے. یعنی آپ کی جیکٹ میں، آپ کے کپڑے میں جو کھوٹی پر لٹکا ہوا ہے اس کے اندر چھپکلیاں گھس جائیں گی، بستویاں گھس جائے گی اس کے اندر. ایسے ہی کہا گیا کہ عورت کو لباس کی طرح رکھو، اپنے سے جدا مت کرو، اور عورت کو بھی اپنے شوہر کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے. یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو قائم رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہیں. یہاں بھی دیکھو، عورت مرد کے لیے لباس اور مرد عورت کے لیے لباس. جو پردے کے مخالف ہیں وہ پردے کے اوپر 5 اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جو عورتوں سے پردہ کرواتے ہیں، اس پردے کے اوپر ہمارے 5 اعتراضات ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہم کو ان کے ان 5 اعتراضات کے جواب دینے ہیں. پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ یہ مسلمان جو عورتوں سے پردہ کرواتے ہیں، اس پردے کے اوپر ہمارے 5 اعتراضات ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہم کو ان کے ان 5 اعتراضات کے جواب دینے ہیں. پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ یہ مسلمان جو عورتوں سے پردہ کرواتے ہیں، اس پردے کے اوپر ہمارے 5 اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض ان کا یہ ہے
کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے آدمی اس کو کرنے کا اتنا زیادہ حریص ہوتا ہے. ہمارے علماء جانتے ہیں, وہ ایک مقولہ مشہور ہے, الانسان حریص مما منع. انسان جو ہے اس کی فطرت یہ ہے, عادت یہ ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اس کے کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. اب عورت کو پردے میں رکھا جائے, یہ حکم لگا دیا جائے کہ مرد عورت کو نہ دیکھیں, تو بتائیے جس چیز سے منع کیا جائے گا یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو ضرور کرے گا, اس کا حریص ہوگا, وہ تو بار بار دیکھے گا. جس چیز سے منع کیا جائے اس کو کرنے کی ہرس آدمی کی طبیعت میں ہوتی ہے. اب پردے سے منع کر پردہ لگا دیا گیا اور اس کو کہہ دیا گیا کہ دیکھنا نہیں, تو اب دیکھنا نہیں منع کر دیا گیا تو اب تو کرے گا نا. جس چیز کو کرنے سے منع کر دیا گیا اس کو کرنے کا ہرس اور اس کے کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی. اس کا جواب کس طرح دیں گے آپ کہ جس چیز سے منع کر دیا گیا اب آدمی اس کو بار بار دیکھنے کی خواہش کرے گا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چلو مان لیا آپ کی یہ دلیل تسلیم, لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی مردار کا گوشت نہیں کھانا ہے, منع کر دیا, تو اب کیا مردار کے کھانے کی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوگی؟ ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ خواہش اس وقت پیدا ہوگی جب اس کا کوئی الٹرنیٹو نہ ہو, اس کا کوئی بدل نہ ہو. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدل تو دے دیا نا کہ تمہاری بیوی ہے, بس تمہاری بیوی ہے, تم اپنی جنسی خواہش تو پوری کر سکتے ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدل رکھا ہے. تو یہ دلیل کہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جائے ضرور کرتا ہے. اب مردار سے منع کیا تو مردار کو کھانے کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. مردار کے کھانے کی خواہش اس وجہ سے پیدا نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کا بدل موجود ہے, وہ گوشت بازار سے لا کر کھا سکتا ہے. اور یہاں بھی دوسری عورتوں کے مقابل میں ایک جائز طریقہ ہے کہ تمہاری بیوی ہے, اس کا الٹرنیٹو اس کا بدل موجود ہے. لہذا یہ اعتراض حماقت پر مبنی ہے, یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے تو وہی کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے. مردار سے منع کیا گیا تو مردار کھانے کی خواہش پیدا ہوگی اس کے دل میں. یہ تو دلیل کوئی دلیل نہیں. اچھا, دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ تو مردوں کی غیرت کو چیلنج ہے کہ عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ تم پردہ کرو, تو عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو پردہ کرنے کے لیے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے بدنگاہ, سارے کے سارے خراب دل کے اور سارے کے سارے خائن, سارے کے سارے بدماش ہیں. یہ تو مردوں کی غیرت کو چیلنج ہو گیا کہ عورت کو پردہ اس لیے کرایا گیا کہ مرد سارے کے سارے بدماش ہیں, سارے کے سارے خراب دل کے ہیں, لہذا عورت ان سے پردہ کرے. یہ تو مردوں کی غیرت کو چیلنج ہو گیا. یہ دلیل بھی صحیح نہیں ہے ان کی. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی تجوری کے اندر روپے پیسے رکھ کر کے تجوری کو بند کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ جتنے آس پاس پڑوس والے ہیں سارے کے سارے چور ڈاکو ہیں. یہ تھوڑی مطلب ہوا. آدمی پیسے کو چھپا کر رکھتا ہے, الماری میں رکھ دیتا ہے تاکہ کوئی دیکھے نا, پردے میں رکھ دیتا ہے. اس کا یہ تھوڑی مطلب ہوا کہ سب پڑوسی یا جتنے دوست یا جتنے ملنے جلنے والے ہیں سارے کے سارے چور ڈاکو ہیں, اس وجہ سے اس کو بند کر کے رکھو. لہذا یہ دلیل بھی ان کی صحیح نہیں. تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اگر عورت کو باہر نہ لے جایا جائے تو وہ جاہل رہے گی, باہر جائے گی تو تعلیم حاصل کرے گی. ارے بھائی تعلیم سے کون منع کرتا ہے؟ لڑکیوں کو تعلیم دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, بلکہ حکم دیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. جب یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں علم حاصل کریں تو یہ میں جہالت کی کون سی بات آ گئی؟ ایک دائرے کار ہے کہ عورت کا شعبہ الگ ہو, مرد کا شعبہ الگ ہو, لڑکوں کا شعبہ الگ ہو اور لڑکیوں کا شعبہ الگ ہو.
اور یہ اعتراض اس وجہ سے بھی صحیح نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں عورتیں پردے میں رہتے ہوئے بھی اتنی بڑی بڑی عالمہ ہوئی ہیں اور اتنی صاحب علم ہوئی ہیں کہ آج ان کا ثانی نہیں دکھائی دیتا ہے، اور یہ سب پردے میں رہ کر کے۔ ام دردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود امہات المومنین، بہت سارے صحابیوں کی عورتیں پردے میں رہ کر کے انہوں نے بہت زبردست علم حاصل کیا، اور بعض عورتیں خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو تقریباً 1000 سے زائد روایتیں مروی ہیں۔ تو یہ دلیل بھی کہ پردے میں رہ کر کے لڑکی تعلیم نہیں حاصل کر سکتی، یہ بھی ایک لچر پوچھ اعتراض ہے، اس اعتراض کے اندر کوئی دم نہیں ہے۔ اچھا، چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صحت خراب ہو جاتی ہے عورت کی اگر پردے میں رہے تو۔ عورت اگر پردے میں رہے تو عورت کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحت کیسے خراب ہوتی ہے؟ ہوا نہ ملنے کی وجہ سے۔ اب یہ بتائیے، اچھی ہوا، صاف ہوا کہاں رہتی ہے؟ شہر میں کہ دیہات میں؟ دیہات میں رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر والے جتنے ہیں، چونکہ صاف ہوا نہیں مل رہی ہے، صحت ان کی ٹھیک نہیں رہے گی، سارے شہر چھوڑ کر کے گاؤں میں آ جائیں۔ یہ دلیل اور یہ اعتراض بھی بالکل احمقانہ ہے، اور اس اعتراض کے اندر بھی کوئی دم نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے لوگ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، 12 گھنٹے بعد ڈیوٹی دیتے ہیں، 12 گھنٹے بعد ڈیوٹی دیتے، تو کیا ان کی صحت خراب نہیں ہوتی؟ تو صحت خراب ہونے کی وجہ سے پردے کے اوپر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ 12 گھنٹے تو آدمی ڈیوٹی دیتا ہے کمپنی کے اندر، وہاں بھی تو اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، وہاں بھی اس کو اچھی ہوا نہیں ملتی۔ اسی طرح جو لوگ اور دیگر کمپنیوں کے اندر ڈیوٹی دیتے کام کرتے ہیں، کیا ان کی صحت کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں ہے؟ اندیشہ۔ تو یہ اعتراض بھی بالکل درست نہیں ہے۔ پانچواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو، انسانی جسم کے 3 تقاضے ہیں، ایک ہے نیند، ایک ہے بھوک، اور ایک ہے جنسی خواہش۔ اگر آدمی نیند پوری نہ کرے تو بیمار ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی اس کی۔ اسی طریقے سے اگر آدمی بھوک لگنے پر کھانا نہ کھائے تب بھی آدمی مر جائے گا یا بیمار ہو جائے گا۔ ایسے ہی آدمی کے اندر ایک جنسی جذبہ ہے، اگر اس کی تسکین نہ کرے تب بھی وہ رہ نہیں سکتا۔ یہ دلیل بھی بالکل بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ تو بغیر ارادے کے آ جاتی ہے، آدمی چاہے یا نہ چاہے نیند تو آ کر ہی رہے گی، وہ اپنا کام پورا کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو آدمی کھانا کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آدمی غذائی معاملے کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن جنسی معاملے کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آدمی بھوکا ہو تو برداشت نہیں کر سکتا، غذا کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، غذا کے معاملے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، مگر جنس کے معاملے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ لہذا ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ لہذا یورپ والوں کی طرف سے پردے کے اوپر جو 5 اعتراضات ہوئے، آپ دیکھیں گے کہ ہر صاحب علم، معمولی علم رکھنے والا بھی یہ فیصلہ کر دے گا کہ یہ 5 کے 5 اعتراضات صحیح نہیں ہیں، 5 کے 5 اعتراضات بالکل باطل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک عورتوں کی عصمت اور ان کی عفت کا خیال رکھا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں، 3 وقت ایسے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ ابھی بچے جوان نہیں ہوئے، ابھی ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی 3 اوقات ایسے ہیں 24 گھنٹے میں کہ ان 3 اوقات میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب گھر میں داخل ہوں تو باپ کے کمرے میں جائیں، ماں کے کمرے میں جائیں یا اپنی بہن کے کمرے میں جائیں تو جانے سے پہلے اجازت لے لیں۔ کون؟ چھوٹے بچے جو ابھی ناسمجھ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ جی، جو لڑکے ابھی بالغ نہیں ہوئے، چھوٹے ہیں، وہ بھی 3 مرتبہ اجازت لے
ثلاث عورات لکم، یہ 3 پردے کے اوقات ہیں. کون کون سے؟ ایک تو بتایا گیا کہ حین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت. اسی طریقے سے من بعد صلاۃ العشاء، جو سونے کے اوقات ہیں، آرام کرنے کے اوقات ہیں. 3 اوقات کے اندر چھوٹے بچوں کو بھی اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا. اور آخری بات یہ کہ عورت کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ذرا سمجھ لیں. عورت کسے کہتے ہیں؟ عورت کسے کہتے ہیں؟ دیکھو، جب جنگ احزاب ہوئی تو مسلمان جن کے ایمان پختہ تھے سارے کے سارے میدان میں آ گئے لڑنے کے لیے. منافقین عذر و معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے. یقولون ان بیوتنا عورہ، یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے گھر عورت ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ ہمارے گھر عورت ہیں. عورت کا مطلب کھلے ہوئے، یعنی عورت کا مطلب ہی ہوتا ہے کھلی ہوئی. یعنی جو چیز کھلی ہوئی ہو اس کو ڈھانکنے کی ضرورت ہے. آج تو ہم نے عورتوں کو 1 پاؤ گوشت سے بھی کم درجہ دے رکھا ہے. آدمی 1 پاؤ گوشت بازار سے خریدتا ہے تو کیا اسے کھلا لے کر چلتا ہے؟ 1 پاؤ گوشت لے کر کے چلتا ہے بازار سے، کیا کھلا لے کر چلتا ہے؟ کھلا لے کر اس وجہ سے نہیں چلتا تاکہ کوئی کوا جھپٹ نہ لے، چیل نہ جھپٹ لے، اس کی نگاہ میں گوشت کے وہ ٹکڑے آ جائیں. تو 1 پاؤ گوشت کی حفاظت آدمی اس طرح کرتا ہے کہ اس کو ڈھک کر کے بازار سے لاتا ہے. کیا عورتوں کی قدر و قیمت 1 پاؤ گوشت سے بھی گئی گزری ہے کہ اس کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں. گلیوں میں کھلی چلتی ہے، بازاروں میں کھلی چلتی ہے، اور جہاں دیکھو بے حجابانہ آتی جاتی رہتی ہے. کیا ہم لوگوں نے خاص طور سے